الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج ہمارے عربی تکلم کی 9ویں کلاس ہے جس میں ہم مزید عربی تکلم کے حوالے سے کچھ ضرور سیکھیں گے. تمام ویورز سے گزارش ہے کہ جو ویورز جب تشریف لائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ پارٹی پہ لگائیں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں، کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے، اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اور آج ہماری کچھ دعوت اسلامی کی اصطلاحات بھی تھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ دعوت اسلامی کی اصطلاحات بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا سبق بھی سیکھیں گے، چند مفردات بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل کچھ اور نئی چیزیں بھی انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویورز تشریف لا چکے ہیں. سلام کیف حالک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ رضا بھی تشریف لا چکے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف انتم یا سیدی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشرفنا، یہ تصرفنا لکھا ہوا ہے، آپ اس کا ترجمہ بیان کریں کہ آپ اس سے کیا معنی مراد لینا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر ہم اس کے مطابق ہی آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ عز و جل کچھ ہم اصطلاحات دعوت اسلامی کی سیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی جیسے مثال کے طور پر نیکی کی دعوت ہے، تو نیکی کی دعوت کو ہم عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی کیا ہے، مدنی انعامات کو کیا کہتے ہیں، مدنی قافلے کو کیا کہتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کو کیا کہتے ہیں، اور مدنی ماحول کو کیا کہتے ہیں. اس طریقے سے کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جتنے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کاپی اور قلم نکال لیں تاکہ انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق ہم مزید کچھ سیکھ سکیں گے. تو امید کرتا ہوں تمام اسلامی بھائی کاپی قلم نکال چکے ہوں گے. وہ سامر ذاکر یا سیدی صوتو کا خفیف جداً. سبق شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا بلند آواز سے بولوں. آواز بہت کم، انشاءاللہ جلد ہی بہت تیز آواز آئے گی، انشاءاللہ بہت زیادہ آئے گی. تو آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. انشاءاللہ جیسے ہم سبق شروع کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا تھوڑا اور مزید بلند آواز سے آپ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں. تو چلیں آج ہم پہلے سے تھوڑا سا جو ہے اپنا اصطلاحات سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. في البداية أنا أخبركم عن مصطلحات في اللغة الأردية وبعده أنا أترجم باللغة العربية. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. پہلی اصطلاح ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی اس کو عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ مرکز الدعوت الاسلامیہ. مرکز الدعوت الاسلامیہ يعني نحن عندما نوضح ما معنى مركز دعوة الإسلامية فنقول هذا اسم لجميعة الدعوة الإسلامية، يعني هذا اسم جميعة. وما هو اسم الدعوة الإسلامية؟ ونقول مركز الدعوة الإسلامية. هكذا نحن نخبر أحدا من العرب مركز الدعوة الإسلامية هذا اسم لجميعة الدعوة الإسلامية. فہمتم؟ اچھا، دوسرا ہے مدنی انعامات. مدنی انعامات کو کہتے ہیں جوائز المدینہ. کیا کہتے ہیں؟
जवाइज़ुल मदीना वही इबारतुन अन जदवल अमाल सालिहतिल यौमियति वल उसबुइयति व शहरियति व सनवियति। यानी ये बयान करना चाह रहे हैं कि जवाइज़ुल मदीना यानी मदनी इनामात को अरबी में क्या कहते हैं वो इन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि इसको कहते हैं जवाइज़ुल मदीना। ठीक है, इसके बाद जवाइज़ुल मदीना अगर हम किसी नए बंदे से बात करें, जैसे उर्दू के अंदर भी हम किसी नए बंदे से गुफ्तगू करते हैं तो उसको अगर हम नेकी की दावत देते हैं, उनको मदनी इनामात की तरगीब दिलाते हैं, तो मदनी इनामात को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि इससे क्या मुराद है। तो इसी तरीके से अरबी ज़बान के अंदर भी अगर हम किसी को जवाइज़ुल मदीना की दावत दें, मदनी इनामात की तरगीब दिलाएं, तो उसको कैसे कहेंगे, उसको हम समझाएंगे वही इबारतुन अन जदवल अमाल सालिहतिल यौमियति वल उसबुइयति व शहरियति व सनवियति। यानी ये ऐसे आमाल का जदवल है कि जो हफ्तों, दिनों और महीनों यानी योमिया, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर और ईयरली बेस पर यानी सालाना बेस पर भी हम इसको ले सकते हैं। यानी ये तमाम तर मामलात इसके अंदर शामिल हैं। यानी ये ऐसा आमाल का जदवल है कि जिसमें योमिया, माहाना, सालाना, ये हफ्तावार जितने भी आमाल हैं तमाम तर इसमें हैं। ठीक है, मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरे को हम अरबी ज़बान में क्या कहते हैं, हिवारुल मदीना, हिवारुल मदीना या मुज़ाकरतुल मदीना, लेकिन हिवारुल मदीना ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, इस्लाम इब्न करीम ला फ़हिम्तु माज़ा लम तफ़हम माहियल कलिमातुल्लती लम तफ़हम औ माहियल जुमल अल्लती लम तफ़हम इंशाअल्लाह सअख़बिरुकुम फ़ी निहायती। यानी मैं आपको आखिर में बताऊंगा, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, ये इस्तिलाहात जितनी भी होंगी इंशाअल्लाह आप उसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफ़ाइन भी करता जाता हूँ ताकि आप तवज्जो से सुने पहले, और उसके बाद आप फिर कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको जब स्क्रीन पर दिखाऊँ तो आप उसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मदनी इनामात को कहते हैं जवाइज़ुल मदीना और मदनी मुज़ाकरे को कहते हैं हिवारुल मदीना। ठीक है, और चलते हैं आगे। मदनी काफ़िला, मदनी काफ़िला हम अरबी ज़बान के अंदर इसको कैसे कहेंगे, काफ़िलतुल मदीना। क्या कहेंगे, काफ़िलतुल मदीना। अब इसकी डेफिनेशन अगर करें, हम इसकी तारीफ़ करें तो कहेंगे यख़रुजुल इख़वतुल अहिब्बा फ़ी सबीलिल्लाहि लिदाअवति इलल्लाहि मअ काफ़िलति उश्शाक़िर रसूल, मअ काफ़िलति उश्शाक़िर रसूल। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मदनी काफ़िला, इसमें यह है कि इस्लामी भाई अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह ताला की तरफ नेकी की दावत देने के लिए निकलते हैं। किसके साथ, आशिकान रसूल के साथ। तो ये सिलसिला इसको हम यूँ बयान करेंगे। आगे चलते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम कहते हैं अपने बयान के अंदर प्यारे इस्लामी भाइयों, मीठे इस्लामी भाइयों, तो हम कहेंगे इसको अरबी ज़बान के अंदर इसकी इस्तिलाह जो होगी उसको हम यूँ कहेंगे अहिब्बतिल इख़वतिल अहिब्बा, इख़वतिल अहिब्बा, इख़वतिल अहिब्बा। ठीक है, इसको कहेंगे इख़वतिल अहिब्बा। हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा, हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा, इसको कैसे कहेंगे। माशाअल्लाह मौलाना आरिफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आगे चलते हैं। मदनी काफ़िला भी हो चुका, प्यारे इस्लामी भाई भी हो चुका, और या उस्तादी फ़हमतना इस्तिलाहात दावत इस्लामिया फ़िल अरबिया। खुशखबरी, अरबी ज़बान बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया, केसर भाई शायद ये बयान करना चाह रहा है। ठीक है, उसामा रज़ा वालेकुम अस्सलाम। अरबी ज़बान के अंदर अगर फुल एंड फाइनल डिफ़ाइन करूँगा तो हो सकता है समझने वाले पूरा ना समझ सकें, इसलिए उर्दू अरबी दोनों मिक्स करके चला रहा हूँ। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। जिसको माशाल्लाह अरबी आती है तो मरहबा, जिनको नहीं आती उन्हीं के लिए हमने ये क्लास रखी है। यूँ समझ लें कि जैसे पापा फरमाते हैं ना कि उन्होंने उलमा की इस्लाह करने के लिए अपनी तारीफ़ नहीं की है, उन्होंने अपनी तारीफ़ात किस लिए की हैं कि जो उलमा नहीं हैं, गैर उलमा के लिए ये सिलसिला है। अब्दुल्ला अत्तारी ने माशाअल्लाह दावत इस्लामी मरकज़ दावत इस्लामिया मदनी काफ़िला क़वाफ़िलुल मदीना, तो क़वाफ़िलुल मदीना नहीं कहेंगे बल्कि क़ाफ़िलतुल मदीना कहेंगे। ठीक है, क़ाफ़िलतुल मदीना। ठीक है, तो
ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، مجلس السنن الاسبوعی، مجلس السنن الاسبوعی، مجلس السنن الاسبوعی، یعنی ای مجلس القاء الدرس وتعلیم وتعلم السنن الذي ينعقد مرکز دعوت الاسلامیہ کل اسبوع. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی بھی ٹرانسلیشن کر کے بیان کر دی ہے کہ عربی زبان کے اندر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کو کیا کہیں گے؟ مجلس السنن الاسبوعی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں گے تو کہیں گے مجلس القاء الدرس، مجلس القاء الدرس وتعلیم وتعلم السنن الذي ينعقد مرکز دعوت الاسلامیہ کل اسبوع. تو میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. ہم نے آج تقریباً 6 مدنی اصطلاحات پڑھی ہیں، تو ان اصطلاحات کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی یہ سمجھ میں آ جائے، آپ اس کو بآسانی دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں، تھوڑا جلدی سے نکال لیں تاکہ ہم پھر آگے کنٹینیو کریں. اب نکال لیں، اب تقریباً پورے آ رہے. دعوت اسلامی، مدنی انعامات، مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ، اسلامی بھائی اور ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. ان تمام اصطلاحات کو آپ عربی زبان کے اندر یاد کریں، عربی زبان کے اندر اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل جب پریکٹس رہے گی تو اس پریکٹس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائیں گے. جب کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ لوگوں کو بولنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجلس سنن الدرس نہیں کہیں گے، القاء الدرس، کیونکہ القاء ویسے القاء کی معنی ہے ڈالنا یا پھینکنا، جیسے یلقی، القاء یلقی، تو ڈالنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ کسی چیز کا جیسے یلقی المحاضرہ، یلقی الکلمہ یا القاء الدرس، یلقی الدرس، تو اس طریقے سے جب معنی ہو تو دینا مراد ہوتا ہے. جیسے مجلس، جیسے درس دینا تو کہیں گے وہ درس دیتا ہے، تو ہم کہیں گے یلقی الدرس، یلقی الدرس. ٹھیک ہے، سیدھی اسامہ رضا، شاید یہ آگے چلتے ہیں. مدنی قافلہ، قافلۃ المدینہ، دعوت اسلامی، مرکز دعوت الاسلامیہ، مدنی مذاکرہ، حوار المدینہ، اسلامی بھائی، اخوۃ الاحبہ. یہ احبہ کی جگہ انہوں نے اخبہ لکھ دیا ہے، خا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، یہاں پر احبہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہماری آج کی 6 اصطلاحات ہو چکی ہیں. تو مزید اگر آپ چاہیں تو آج ہی سیکھ لیتے ہیں. آپ اپنے کمنٹس کے اندر بتائیں، اگر آج ہی اس کو کلیئر کرنا ہے تو پھر ہم اس کو آج ہی کلیئر کر لیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ سبق آپ لوگوں نے سنانا ہے، یاد نہیں کریں گے تو پھر سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے. آپ لوگ اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے اور پھر اس کا استعمال کریں. آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلدی جلدی آپ کمنٹس کے اندر بتائیں کیا کرنا ہے. مدنی التجا، مدنی التجا کو عربی میں کیا کہیں گے؟ الرجاء، الرجاء، الرجاء. اچھا، علی پرنس کہہ رہے ہیں کیا آپ نے درس دیا؟ عربی بتا دیجئے. هل القیت الدرس، هل القیت الدرس. فعل ماضی کا استعمال کریں گے القاء سے، افعال، باب افعال سے ہم فعل ماضی کا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. سنتوں بھرا بیان.
اس کو بھی ہم سیم اسی طرح بیان کر سکتے ہیں، درس السنن، درس سنن۔ آج اس کو کلیئر کر لیتے ہیں، جو چند میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ مدنی مقصد پر بھی بتا دیجئے، مدنی مقصد کا بھی بتاتا ہوں، یہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مدنی کام، مدنی کام یہ لکھ لیجئے گا، شاید اسکرین شیئر نہ کر سکوں میں اس کی، تو آپ اس کو لکھ لیں۔ مدنی کام، مدنی کام کو کہتے ہیں نشاطات المدینہ، نشاطات المدینہ، نشاطات المدینہ، ٹھیک ہے، نشاطات المدینہ۔ ارجاء امید کو کہتے ہیں، ویسے یہاں پر اگر مدنی التجا کرنی ہو تو ہم بولیں گے رجاء، ٹھیک ہے۔ مدنی کام کو کہتے ہیں نشاطات المدینہ۔ آگے چلتے ہیں، مدنی مقصد، مدنی مقصد کو کیا کہتے ہیں؟ ہدف المدینہ، مدنی مقصد کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی مقصد کو کہتے ہیں ہدف المدینہ۔ جی ہاں، التجا کے مترادف کر سکتے ہیں اس کو، استاد محترم، رجاء التجا کے مترادف، التجا کرنا، رجاء کرنا، مدنی سیم ہی ہے، نشاطات المدینہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر عبداللہ بھائی نشاطات کے اندر جو تا آپ نے مربوطہ لکھی ہے یہ مبسوطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدف المدینہ یہ مدنی مقصد کو کہتے ہیں، اور محمد سلمان رضا کہتے ہیں نشاطات المدینہ، بالکل آپ نے بالکل درست لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مدنی مقصد کو کہیں گے ہدف المدینہ، اور بیان کرنے کو کہیں گے القاء الدرس، بیان کرنے کو کیا کہیں گے؟ القاء الدرس، بیان کرنا۔ مصدر کی معنی، مصدری معنی لیں گے تو کیا کہیں گے؟ القاء الدرس، ٹھیک ہے، درس دینا یا بیان کرنا۔ اچھا، تھوڑا سا ان میں ڈفرنس ہوتا ہے کہ بعض اوقات عرب کے درمیان تو یہ جو نا عرب لوگ اس کا تھوڑا فرق کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم چھوٹا سا بیان ہو، 12 منٹ کا ہو تو بھی بیان کہیں گے، 5 منٹ کا ہو تو بھی بیان کہیں گے، اور اگر 1 گھنٹے کا ہو تو پھر بھی ہم اس کو بیان کہتے ہیں۔ لیکن عرب لوگ جو نا اگر مختصر سا بیان ہو تو ہم کہیں گے وہ کلمہ کہتے ہیں، جیسے القاء الکلمہ، القاء الکلمہ۔ اچھا، ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ میں اس کورس کی ساری ویڈیوز کہاں سے ملیں گی؟ اچھا، یہ ویڈیوز آپ کو اسی پیج پر بھی مل جائیں گی، اس دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے اس پیج جس پر آپ لائیو آ چکے ہیں، آپ یہ درس، یہ آپ لیکچر سن رہے ہیں، تو اسی پیج پر آپ کو بآسانی یہ ویڈیوز مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو تمام تر ویڈیوز مل جائیں گی۔ اچھا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، اس کو کیا کہیں گے؟ دعوت الخیر، یا پھر بولیں گے دعوت الی الخیر، دعوت الخیر بولیں گے یا پھر الدعوت الی الخیر، ٹھیک ہے۔ القاء الدرس یہ بھی کہہ سکتے ہیں، القاء الکلمہ یعنی چھوٹا سا مختصر سا بیان ہوتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں، اور القاء المحاضرہ، محاضرہ، یہ القاء المحاضرہ تھی تو اس کو کہتے ہیں القاء المحاضرتی۔ یہ جو لمبا بیان ہوتا ہے، جیسے ہم 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان ہو تو اس کو کہتے ہیں القاء المحاضرتی، القاء المحاضرتی۔ تو یہ اس کو ہم اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ جب بڑا بیان ہو، لمبا چوڑا بیان ہو تو اس کو ہم کہیں گے القاء المحاضرتی۔ دعوت الخیر، یہاں پر دعوت ال کے اندر تا جو ہے وہ مربوطہ ہے، گول تا آئے گی یہاں پر دعوت الخیر کے اندر، اور دوسرا طریقہ یوں کہہ سکتے ہیں الدعوت الی الخیر، ٹھیک ہے۔ دعوت الخیر بولیں گے یا تو پھر بولیں گے الدعوت الی الخیر، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، انفرادی کوشش، اس کو 2 طریقوں سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یا تو کہیں گے الدعوت الفردیہ، یا پھر بولیں گے جہد فردی، جہد فردیہ، جہد محنت کو بولتے ہیں، اور فردیہ یعنی اکیلی محنت، تو جس کو ہم انفرادی کوشش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہد کی معنی بھی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے درست کر کے لکھ دیا، مدنی کام نشاطات المدینہ۔ مدنی دورے کو کیا کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، مدنی دورے کو کہتے ہیں جولۃ المدینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جولۃ المدینہ، جولۃ المدینہ۔ اب یہ یوں تھوڑا ذہن نشین کر لیجئے گا، ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو واچ پارٹی پہ لگائیں۔ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شیئر کریں گے تو انشاءاللہ ویورز بڑھیں گے، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ علم دین سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔
عربی زبان سیکھنے میں. تو آپ لوگ کوشش کریں اس کو واچ پارٹی پہ لگائیں، اس کو آگے شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اچھا، جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ چونکہ اردو کی اصطلاحات ہیں، ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہر کوئی اپنے نظریے سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اگر کوئی آپ کو اس کے دیگر الفاظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے تو اگر صرفی، نحوی، گرامر کے اعتبار سے درست ہے تو پھر اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم پروفیشنل انداز میں کریں گے تو جو دعوت اسلامی کی پروفیشنل ویب سائٹ وغیرہ پر آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ اسی کو ہی ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو نیکی کی دعوت کو بولیں گے دعوت الی الخیر، اور انفرادی کوشش کو فرد جہدی بھی کہیں گے، جہد فردی کہیں گے، اور دعوت الفردیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخری ہم نے جولت المدینہ، مدنی دورے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جولت المدینہ. ٹھیک ہے، اچھا، مدنی ماحول کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی ماحول کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذہن نشین کر لیں. مدنی ماحول کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی ماحول کو کہتے ہیں بیعت المدینہ. بیعت المدینہ مدنی ماحول، مدنی ماحول. ٹھیک ہے، مدنی حلقے کو بولیں گے حلقۃ المدینہ. ٹھیک ہے، مدنی حلقہ، حلقہ یہ عربی کا لفظ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو مدنی مقصد الہدف المدنی، اور مدنی ماحول بیعت المدینہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ یاد رکھ لیں. اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کچھ مفردات لکھوانے لگا ہوں. مفردات جلدی جلدی لکھیں، جلدی جلدی مفردات لکھیں. اب مدنی اصطلاحات ہماری ہو چکی ہیں. اب انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ مفردات ایسے جو ہمارے ماحول سے ہی منسلک ہیں انشاءاللہ وہ بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا مدنی مقصد، ماشاءاللہ مدنی مقصد کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. اگر مدنی مقصد کو کیا کہیں گے عربی زبان کے اندر؟ علیہ محاولۃ اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاءاللہ. ماشاءاللہ محمد سلمان رضا نے اس کو لکھ کے بھیجا ہے. ہمارا مدنی مقصد یعنی ہدفنا المدنی علیہ محاولۃ اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیں کچھ مفردات انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. گھر اور اس کی ضروریات کے تقریباً ہم نے چند سیکھے ہیں، اور مزید ہم سیکھتے ہیں سونے کے کمرے کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بلکہ گیس اور بجلی اور روشنی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی ماحول کی عربی دہرا دیجئے بیعت المدینہ. بیعت المدینہ مدنی ماحول کو عربی میں کہتے ہیں بیعت المدینہ. یہ عین نہیں ہے حمزہ، یہاں پر حمزہ ہوگا بیعت المدینہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ فیضان شفیق نے اس کو صحیح کر کے لکھا ہے بیعت المدینہ. بجلی، گیس اور روشنی کے حوالے سے چند ایک جملے ہیں، مفردات ہیں، میں لکھانے لگا ہوں تو آپ اس کو لکھ لیں. کہربا، کاف ہا را با الف اور حمزہ. کہربا، کہربا کہتے ہیں بجلی کو. کہربا کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو. کہربا کہتے ہیں بجلی کو. کہربا کہتے ہیں بجلی کو. اور سلک، سین لام کاف، سلک کہتے ہیں تار کو. سلک کہتے ہیں تار کو. ٹھیک ہے،
بٹن کو کیا کہتے ہیں؟ بٹن کو مفتاح بھی کہتے ہیں اور زر بھی کہتے ہیں۔ زر الکہربا بجلی کا بٹن، مفتاح الکہربا بجلی کا بٹن۔ تو اس طریقے سے جس طرف آپ اس کی اضافت کرتے جائیں گے اس کا یہ معنی بنتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مصباح الکہربا، مصباح الکہربا، ٹیوب لائٹ، ٹیوب لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح الکہربا، ٹھیک ہے۔ اور سراج، چراغ کو کہتے ہیں۔ زجاج یا کندیل کہتے ہیں لائٹوں کو، لائٹس۔ لالٹین، لالٹین کو کیا کہتے ہیں؟ زجاج، کندیل وغیرہ۔ قنادیل اس کی جمع ہو جائے گی، فانوس، ٹھیک ہے۔ اور مروحتن ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چند ایک ابھی ہم نے مفردات سیکھے ہیں، ایک اور مفرد میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی آپ لکھ لیں۔ فاتورۃ الکہربا، فاتورہ کہتے ہیں بل کو، فاتورہ کس کو کہتے ہیں؟ بل کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہم فاتورۃ الکہربا بولیں گے تو یہ بجلی کا بل ہو جائے گا، فاتورۃ الغاز بولیں گے تو وہ گیس کا بل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے مفردات لکھ لیے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم نے گھڑی وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹائمنگ وغیرہ ہم نے سیکھی تھی۔ اور الدراسہ یعنی تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہم نے ڈپارٹس، شعبہ جات کے حوالے سے بھی کچھ پوچھا تھا اور ہم نے اس کی تھوڑی بہت پریکٹس بھی کی تھی۔ اور کام وغیرہ کیا ہوتے ہیں، جو محنتیں ہیں یعنی جو کام ہوتے ہیں جامعہ، مستشفیٰ یعنی ہاسپٹل کے کام، پائلٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس طریقے سے ہم نے کچھ کام سیکھے تھے، یہ الدراسہ کے اندر تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تسوق سیکھیں گے۔ تسوق کہتے ہیں خریداری کو، تسوق کہتے ہیں خریداری کو۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس خریداری کے حوالے سے کچھ عربی میں حوارات سیکھیں گے کہ کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کے لیے کیسے کہیں گے، اور اگر کوئی چیز بیچنی ہو یا اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آج وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں انشاءاللہ سیکھنے کی طرف۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ البائع، البائع یعنی بیچنے والا، بیچنے والے کے پاس خریدار آیا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ شبیر حسین پوچھ رہے ہیں بٹن کی عربی کیا ہے؟ بٹن زر کہتے ہیں، زر۔ محمد ذیشان یاسین کہتے ہیں مرحبا، آج کا لیکچر موسٹ انٹرسٹنگ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں نصیب فرمائے، شکریہ۔ اچھا، بائی کہتے ہیں اہلاً و سہلاً۔ طالب کہتے ہیں ارید المعجما من فضلک۔ اب انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ دکاندار سے کہہ رہے ہیں ارید معجما من فضلک، میں معجم کا ارادہ کرتا ہوں برائے کرم، آپ کی مہربانی سے۔ تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ وہ خریدنا چاہ رہے ہیں اور اس سے یہ مانگ رہے ہیں
یعنی مجھے آپ یہ ڈکشنری دے دیں، مجھے یہ لغت دے دیں. البائع ای معجم ترید، ای معجم ترید یعنی آپ کون سی چیز ہے خریدنا چاہتے ہیں، کون سی معجم، کون سی لغت خریدنا چاہتے ہیں. کمنٹس کے اندر فیضان شفیق کہتے ہیں استاد محترم بٹن کی عربی، بٹن کو زر کہتے ہیں، اور فاتورہ کے اندر تو نہیں ہے بلکہ تا ہے، فاتورہ. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. ایو معجم ترید، آپ کون سی ڈکشنری لینا چاہتے ہیں، آپ کون سی لغت لینا چاہتے ہیں طالب. ارید المعجم العربی، المعجم العربی کہتے ہیں کہ میں معجم عربی لینا چاہتا ہوں، یعنی عربی لغت لینا چاہتا ہوں. البائع تفضل المعجم العربی ماذا ترید ایضا. اب انہوں نے عربی لغت کی ڈکشنری یعنی عربی لغت انہوں نے اس کو دے دی ہے دکاندار نے، اور کہتے ہیں کہ وماذا ترید ایضا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کیا لینا چاہتے ہیں. الطالب ارید کتاب القراءة و کتاب القواعد، ارید کتاب القراءة و کتاب القواعد. یہ کہہ رہے ہیں کہ قراءت کی کتاب اور قواعد کی کتاب، یعنی انہوں نے کچھ پڑھنا ہے اس حساب سے یہ لے رہے ہیں، اور ایک قواعد کی کتاب لے رہے ہیں، یعنی عربی کے ہی متعلق یہ قواعد کی کتاب لے رہے ہیں. اب یہ بھی بائع نے دے دی، کہتا ہے ھذا کتاب القراءة وھذا کتاب القواعد. اب طالب کہتا ہے ارید دفترا وقلما، دفتر کاپی رجسٹر کو کہتے ہیں، رجسٹر کو دفتر کہتے ہیں، وقلما قلم کو قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. البائع تفضل الدفتر والقلم، کہتا ہے یہ دفتر بھی لے لیں قلم بھی لے لیں. هل تريد شيئا آخر، بائع کہتا ہے اور کچھ چاہیے آپ کو. طالب لا شکر، لا شکر نہیں، مہربانی شکریہ آپ کا، اور کچھ نہیں چاہیے. البائع المطلوب 30 ریالا، المطلوب 30 ریالا. اب کہتے ہیں کہ اس کا جو بل بنا ہے وہ 30 ریال بنے ہیں. اس سامان کا جو آپ نے خریدا ہے، معجم، کتاب القراءة و کتاب القواعد والدفتر والقلم، لهؤلاء الاشیاء کم ثمنا، المطلوب 30 ریالا. طالب تفضل هذه 30 ریالا، تفضل هذه 30 ریالا. اب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ لے لیں، یہ آپ کے 30 ریال. ٹھیک ہے. آگے البائع، اب یہ دوسری دکان ہے. ٹھیک ہے. وہ مکتبے کا تھا، ایک طالب علم مکتبے پر گیا اور اس نے کچھ کتابیں لیں. اب یہاں پر ایک عورت اور ایک بائع، ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہے. ٹھیک ہے. البائع مرحبا ای خدمت، مرحبا ای خدمت. اب دو طریقے ہوتے ہیں، جیسے اس نے اسٹوڈنٹ کو بولا اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا. ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ ہو گیا، اس کو اس طرح سے استقبال کیا. اور دوسرا، اب یہ بائع کا دوسرا انداز ہے، کہتے ہیں مرحبا ای خدمت، مرحبا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، ویلکم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی دکاندار اپنے کسٹمر کا ویلکم کرتا ہے. المرأۃ اريد سمكا ولحما ودجاجا، اريد سمكا ولحما ودجاجا. ان کا ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ ہم اس کا پہلے پڑھ چکے ہیں.
آپ لوگ کمنٹس کے اندر اس کا ترجمہ کر کے بھیجیں کہ عورت نے کس چیز کا سوال کیا، کون سی چیز خریدنے گئی ہیں. آپ لوگ کمنٹس کے اندر اس کا جواب لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ لکھیں انشاءاللہ، پھر میں آپ لوگوں کے جوابات پڑھوں گا. جا وماذا تريدين ايضا، وماذا تريدين ايضا المرأة، اريد خيارا وبصلا وطماطما، اريد خيارا وبصلا وطماطما ٹھیک ہے. اب اس نے اس کو دے دیا. ماشاءاللہ حنیف شیخ نے جواب لکھا ہے مچھلی، گوشت اور مرغا. ٹھیک ہے. علی رضا ملک نے بھی لکھا ہے سمک، مچھلی، لحم، گوشت، دجاجہ، مرغا. ٹھیک ہے. میں شبیر حسین نے بھی لکھا ہے میں ارادہ کرتی ہوں مچھلی کا اور گوشت کا اور مرغی کا. ماشاءاللہ فیضان شفیق نے بھی لکھا ہے میں مچھلی، گوشت اور مرغی کا ارادہ کرتی ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے بہترین لکھا. اور فش، میٹ اینڈ چکن، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک اسلامی بہن نے لکھ کے بھیجا ہے مچھلی، گوشت، مرغی. ٹھیک ہے. عبداللہ فراز تاری نے کہا ہے کہ مجھے مچھلی، گوشت اور مرغا چاہیے. انہوں نے مرغا بنا کر بھیج دیا ہے. مچھلی، گوشت اور مرغا. زبردست، بہت اچھا، آپ لوگوں کو اچھا طریقے سے یاد ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. تو اس نے کیا کہا، المرأة اريد سمكا ولحما ودجاجا الباعث تفضلي السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين ايضا. الان سأل بائع عن المرأة وقالت المرأة اريد خيارا وبصلا وطماطما، اريد خيارا وبصلا وطماطما. اب اس کا ترجمہ بھی اگر کسی کو آتا ہو تو وہ بھی چاہیں تو اس کا ترجمہ لکھیں. ماشاءاللہ ابرار اکرم نے ان تینوں کا ترجمہ لکھ کر بھیجا ہے. خیار کہتے ہیں کھیرے کو، اور بصل کہتے ہیں پیاز کو، اور طماطم کو کہتے ہیں ٹماٹر. ٹماٹر کو کیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، طماطم. ٹھیک ہے. الباعث تفضلی الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين ايضا. پہلی چیز مانگی سمک واللحم والدجاجہ، اس کے بعد الخيار والبصل والطماطم. 6 مفردات آپ کے نئے آگے. بعد دوبارہ سوال کرتا ہے وماذا تريدين ايضا المرأة. الآن تقول مرأة ماذا قالت، اريد سكرا وشايا وبنا وبنن. اس کا ترجمہ بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ آپ سینڈ کیجئے گا. اريد سكرا وشايا وبنن. البائع تفضلي السكر والشاي والبن. هل تريدين من شيء آخر، هل تريدين شيئا آخر. المرأة نعم طبق بيض وعلبة ملح، وعلبة ملح. نعم طبق بيض وعلبة ملح. اب طبق ٹرے کو بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، طبق. سکر کا معنی شکر، چینی اور چائے اور دودھ. جی لکھتے جائیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور آپ طبق کا بھی بتا دیجئے گا. میں نے بتا تو دیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے. نعم طبق بيض وعلبة ملح. طبق میں نے بتا دیا ٹرے کو کہتے ہیں. جی اس کا اصل ترجمہ کون بیان کرے گا، بنن کا. یا آپ چاہیں تو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. بنن کا انہوں نے لکھا ہے شائے، سکر اور بن. بنن کسے کہتے ہیں یا آپ بتائیں.
ماشاءاللہ عبداللہ فراز اتاری نے بھی بہت صحیح لکھا ہے، عبداللہ نے بھی لکھا ہے، صحیح لکھا ہے۔ نمک دانی، نمک دانی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر نمک کا ڈبہ ہے، یعنی ہمارے یہاں تو شاپر کے اندر نمک ملتا ہے، لیکن شاید عرب کے اندر وہ ڈبے کی پیکنگ میں ہوگا یا لفافے میں ہوگا، تو اس کو کہیں گے علبۃ ملح، علبۃ ملح، کیونکہ علبہ کہتے ہیں ڈبے کو، ٹھیک ہے۔ طبقہ بیضا یعنی انڈوں کی ٹرے، اور علبۃ ملح یعنی نمک کا ڈبہ۔ زبردست، ماشاءاللہ اسلامی بہن نے بھی لکھا ہے انڈے کی ٹرے، اور کافی بلال رضا کمبرانی نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کافی۔ علبۃ ملح نمک دانی، نمک دانی نہیں کہیں گے اس کو، نمک کا ڈبہ کہیں گے، انڈوں کی ٹرے اور نمک کا ڈبہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ کافی بھی آ رہا ہے اور خشک دودھ بھی آ رہا ہے، اب آپ لوگ اس کو کلیئر کریں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ لگتا ہے جنہوں نے تصویر دیکھی ہے پھر انہوں نے فیصلہ اپنا چینج کر لیا ہے، کافی کہہ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ بائع هذا طبق بيض، طبق البيض وهذه علبة ملح۔ اب انہوں نے باوی نے، بیچنے والے نے، دکاندار نے انڈوں کی ٹرے بھی دے دی اس کو اور کہا یہ لیں انڈوں کی ٹرے اور یہ نمک کا ڈبہ۔ البائع المطلوب 80 دینارا، المطلوب 80 دینارا، مطلوب کتنے ہیں؟ 80 دینار، 80 دینار مطلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ المرأة تفضل هذه 80 دینارا، تفضل هذه 80 دینارا۔ چلیں جلدی جلدی چلیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اگلا حوار آ چکا ہے۔ اب حوار الثالث، تیسرا حوار، یہ کہاں کا حوار ہے؟ آئیے چلتے ہیں۔ البائع تفضل ای خدمت، ویلکم، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ محمد ذیشان یاسین نے لکھا ہے اس کے 40 دینار ہوئے، 80 کہتے ہیں 80 کو، ماشاءاللہ انہوں نے کلیئر کر دیا، خود کہتے ہیں 80 انڈوں کی ٹرے اور یہ نمک کا ڈبہ، 80 دینار، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہیں البائع تفضل ای خدمت، المشتری اريد قمیصا لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت یہ ایکسکیوز می کے معنی میں بھی آتا ہے، معاف کیجیے گا میں قمیض لینے آیا ہوں یا مجھے قمیض چاہیے، تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ البائع تفضل هنا هذا قسم القمصان، هذا قميص ابيض وهذا اصفر وهذا ازرق وهذا احمر وهذا اسود۔ اب انہوں نے جتنے رنگ گنوائے ہیں ان تمام رنگوں کی قمیضیں یہاں پر موجود ہیں، ابیض، اصفر، ازرق، احمر اور اسود، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جتنے نام گنوائے ہیں ان تمام ناموں کی تصویریں بھی انہوں نے اوپر دے دی ہیں کہ یہ قمیصوں کے کلر ہیں اور یہ قمیضیں یہ لینے لے آئیں، ٹھیک ہے۔ المشتری بقم قمیص، بقم القمیص، بقم القمیص، کہہ رہے ہیں کہ قمیص کتنے کی ہے؟ ماشاءاللہ اسامہ رضا نے ایک کمنٹ لکھا ہے، بہت ہی پیاری بات کی ہے انہوں نے۔ یا سیدی عندما نتکلم على الاصدقاء من العرب على الماسنجر او بالواتساب فانهم احيانا لا يقادون يفقهون قولا ويقولون انتم فصيح جدا بالحلف، فبأي سبب هم يقولون كذا مع انهم يعلمون بنا من العجم؟ سيدي نحن نتعلم اللغة العربية بالفصحى ونحن ندرس بلغة القرآن. الآن العرب المساكين لا يستطيعون أن يتكلم بلغة الفصحى لأن قد انتشر اللغة العامية بالكثرة. نحن نستطيع نتكلم بالفصحى، لا نستطيع أن نتكلم بالعامية، يعني هذا حال لغتنا أيضا. يعني نحن نقول كم منا يتكلم الأردية بالفصحى
لا أقول 1% أو 2%. تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو کہ جس طریقے سے آج کل ہماری اردو کا حال ہے کہ ہم اپنی اردو گرامر کے مطابق فصیح اردو نہیں بولتے، اسی طریقے سے عرب لوگ بھی آج کل کے جو عرب ہیں، جو نارمل طبقہ ہوتا ہے، وہ فصیح عربی نہیں بول پا رہا ہوتا، وہ عامیہ بولتے ہیں. تو جو لوگ وہاں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہ جو لوگ وہاں پر عربی زبان کو باقاعدہ سیکھتے ہیں، یا جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو جو ان کی تعلیم ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے. تو پڑھے لکھے تو لوگ باقاعدہ بآسانی وہ فصیح بول سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بولنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ٹف سی لگتی ہے. اگر وہ فصیح بولیں گے بھی نا تو اعرابی غلطیاں بے انتہا ہوتی ہیں. میری بھی چونکہ رابطہ رہتا ہے عرب علماء کے ساتھ، تو وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، اور عام جو عرب ہیں، جو جیسے کالج یونیورسٹیز والے دوست ہیں میرے، تو وہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن غلطیاں ان کی عربی زبان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگرچہ وہ کلمات کا انتخاب ان کا اچھا ہوتا ہے، تعبیرات بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اعرابی کافی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کنٹینیو رکھیں. آپ نے ان سے سیکھنا ہے. اعراب آپ جانتے ہیں، بس ان کے تعبیرات کو آپ پک کریں، ان کے الفاظ کو، ان کے کلمات کے چناؤ کو آپ پک کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. سفید قمیض، پیلی قمیض، لال قمیض. ٹھیک ہے. شروع سے بتا دیں. کیا شروع سے بتانا ہے؟ آپ تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کافی کمنٹس آ چکے ہیں، انہوں نے لکھ دیے ہیں، قمیضوں کے کلر بھی لکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایا قمیص تريد، کون سی قمیض آپ چاہتے ہیں؟ المشتری اريد القمیص الازرق، انہوں نے کون سی کہ لینی ہے؟ بلو کلر کی، ازرق. ٹھیک ہے. الباعی هذا هو القمیص الازرق، یہ لیں وہ قمیص. ٹھیک ہے. الباعی لدینا اثواب جمیلۃ اثواب جمیلۃ. المشتری بكم الثوب؟ بكم الثوب؟ بكم الثوب؟ الثوب ب30 دینارا. الثوب، اچھا اگر قمیض بولیں گے تو وہاں پر صرف شرٹ مراد ہوگی، قمیض مراد ہوگی. اور اگر آپ اس کو مطلقاً ثوب بولیں گے تو اس سے مراد کپڑا ہوگا، ایسا کپڑا کہ جو انسلا ہو. ٹھیک ہے. اسلام میں کہہ رہے ہیں کہ شروع سے دکھا دیں. انشاءاللہ شروع سے میں تینوں ہی بار آپ لوگوں کو دکھا دوں گا تاکہ آپ اس کا شارٹ اسکرین نکال لیں. تنویر احمد فی ای مدرسۃ تدرس ومن این تخرجت؟ حاليا انا لا ادرس، بس انا ادرس اللغة العربية فقط، وانا تعلمت من مركز الدعوة الإسلامية، وتعلمت اللغة العربية من باب المدينة من كراتشي. زين اسامہ زين وشكرا سيدي سوری نیلی. اچھا انہوں نے شاید آگے کا بیان کر دیا. اريد الثوب الابيض، کہنے کہ مجھے وائٹ سوٹ چاہیے، وائٹ کپڑا چاہیے. الباعی المشتری الباعی مطلوب 50 دینارا، المطلوب 50 دینارا، 50 دینار کا بل بنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اسلام پوچھ رہی ہیں کہ ہم ایسے عربی کنورزیشن کیسے اور کب کر سکیں گے استاد صاحب؟ جب آپ چاہیں گے تب کر سکتے ہیں. وہ کیسے چاہیں گے؟ آپ لوگ گھر میں کوشش کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے والی ہیں، اسلامی بہنوں کے ساتھ کوشش کریں، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپس میں گفتگو کریں، کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں. پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی بولنے پر قادر ہو جائیں گے. استاد محترم آپ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. لا حاليا انا اسكن في فیصل آباد. طيب درسنا 3 حوارات. الان انظروا على الشاشة، شاشہ کہتے ہیں اسکرین کو. ٹھیک ہے. معجم یہ لکھی ہوئی ہے، معجم، اور چھپی ہوئی ہے. دفتر، یہ دفتر آپ کے سامنے ہے. قلم، پینسل آپ کے سامنے ہے. ریال اس کو کہتے ہیں. اور دینار اسے کہتے ہیں. اور معجم العربی انہوں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ عربی ڈکشنری، عربی لغت. اور کتاب القراءہ، اور کتاب القواعد. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. قمیص اسے کہتے ہیں. قمصان یہ جمع ہے قمیص کی. ٹھیک ہے. ثوب اسے کہتے ہیں. اچھا انہوں نے یہاں پر ثوب ویسے مطلقاً کپڑے کو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے قمیص لکھی ہے.
قمیص یہاں پر ٹی شرٹ یعنی جو شرٹ کو بولیں گے، فل بازو شرٹ ہوگی اس کو ہم قمیص بولیں گے، اور ثوب یعنی یہ پوری قمیص جو ہوتی ہے جو ہم پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ معجم کی وضاحت کر دیں. معجم ویسے لغت کو کہتے ہیں، ڈکشنری کو کہتے ہیں. آج میں نے تصویر بھی دکھا دی اس کی، آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی کلاس ہوگی. معذرتاً لا ندرس فی رمضان. تنویر احمد ماشاء اللہ جمیل جمیل بارک اللہ فی عمرک یا سیدی وفی لغتک. شکراً جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. فیضان شفیق نعم انا اکون فی فیصل آباد. اسامہ رضا کہہ رہے ہیں کہ سیدی کچھ اسلامی بہنیں بھی رابطہ کر رہی ہیں تو کیا آپ ان کو ہم سکھا سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ گریز کیا جائے. شرعی طور پر بھی شاید اس کی اجازت نہیں ہوگی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو کوشش کریں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے پڑھیں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے پڑھیں، آپس میں یہ کنورزیشن کرتے رہیں. محمد حسن جتوئی لکھا ہے جتیا کرمی. صابر حسین مہر سے شاہد بھائی زبردست سلسلہ ہے. جزاک اللہ خیر صابر بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. آپ میرے حق میں دعا کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر استاد محترم. ثوب لمبی عرب اسٹائل قمیض. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بنا کا ترجمہ نہیں بتایا. بنا ہمارے ساتھ یعنی بنا کا تعلق اگر پیچھے کے ساتھ ہوگا نا، تشرف بنا، تشرف بنا جیسے یا تعال بنا، تو یہ اس کے ساتھ پیچھے جو فعل ہوگا اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. تشرف یعنی ہمارے ساتھ ہو جائیں، تشرف بنا آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، تعال بنا آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. محمد شارق کہتے ہیں استاد صاحب اللہ پاک آپ کو مرشد کی مزید فیضان نصیب فرمائے. آمین جزاک اللہ. اچھا 50 دینار مطلوب ہے. آمین. انت تحسن العربیہ جزاک اللہ خیرہ. القمیص المحاضرہ بنا. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ. پھر آگے چلتے ہیں ہم. خیار، ہم نے سبق کے اندر خیار پڑھا تھا. خیار کہتے ہیں کھیرے کو، بصل کہتے ہیں پیاز کو، طماطم کہتے ہیں ٹماٹر کو، اور سکر کہتے ہیں چینی کو. یعنی جو چیزیں ہم اوپر پڑھ کے ہیں انہوں نے وہی چیزیں تصاویر کے اندر بھی بیان کر دی ہیں تاکہ دیکھنے پڑھنے سیکھنے والوں کو بآسانی یہ سیکھنے کو ملے. علبۃ الملح اور طبق البید اور تفضل خذ، یعنی تفضل کا معنی انہوں نے بیان کر دیا. جیسے دکاندار اگر کہے کہ تفضل الدفتر والقلم، تو اس سے معنی کیا مراد لیں گے؟ تفضل کا معنی یہاں پر ہم لیں گے خذ، یعنی خذ الدفتر والقلم. اور آگے عشرون، عشرون کہتے ہیں 20 کو، انہوں نے 20 لکھ کر بھی دکھا دیے، 2 نوٹ 10-10 والے بھی دکھا دیے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے آگے آپ کو یہ بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ حوارات آپ دوبارہ دکھا دیں ہمیں، تو میں دوبارہ حوارات آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں. آپ چاہیں تو اس کا شارٹ اسکرین بھی نکال سکتے ہیں. یہ پہلا ہے الحوار الاول البائع والطالب. ٹھیک ہے. البائع والطالب. تو آپ چاہیں تو اس کا جلدی سے شارٹ اسکرین لے سکتے ہیں. یہ لیں شارٹ اسکرین لے لیں اس کا پہلے والے کا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کے کمنٹس پڑھنے کو مل رہے ہیں. انداز تدریس مدینہ آپ جامعہ میں پڑھاتے ہیں. لا، ابھی میری ذمہ داری ہے، ایز اے ذمہ دار میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تدریس اس وقت نہیں کرتا، بس فی الحال صرف اور صرف عربی تکلم ہی سکھا رہا ہوں. فلو ممکن الحوار علی المطار انشاءاللہ سندرس علی المطار انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. اگلا جو حوار ہے آپ اس کا حوار الثانی کا بھی شارٹ اسکرین لے سکتے ہیں. حوار الثانی کا شارٹ اسکرین لے لیں آپ. یا آپ یہاں سے اس کا شارٹ اسکرین لے سکتے ہیں.
سید آصف رضا تاری لو ممکن ان تدرسنا العامیہ مختلفہ جدا، یعنی فی کل بلدان العامیہ مختلفہ. آپ عرب میں جائیں گے تو ہر عربی کی عامیہ مختلف ہوگی. جیسے یمن میں جائیں گے تو یمن کی مختلف ہے، آپ سعودیہ میں جائیں گے تو وہاں کی مختلف ہے، دبئی میں جائیں گے تو وہاں مختلف ہے. تو ہر ملک کی تقریباً جو عامی ہے وہ مختلف ہے. تو آپ کس کس عامی کو پڑھیں گے، کس کس عامی کو سیکھیں گے، تو لہذا آپ کوشش کریں کہ فصیح عربی سیکھیں. اور فصیح عربی ایسی ہوتی ہے کہ ہر ملک کے اندر بولی جاتی ہے. فصیح عربی ہر ملک کے اندر بولی جاتی ہے، تو آپ کوشش کریں فصیح سیکھیں. ٹھیک ہے، اور گھبرائیں نہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی فصیح بات نہیں کر پا رہا تو یہ اس کے اندر کمی، آپ کے اندر کمی تو نہیں ہے. اور اللغۃ الفصحى هذه لغۃ القرآن، هذه لغۃ القرآن. ٹھیک ہے، محمد رمضان اتاری کہتے ہیں 12 دن کے بعد یہ کورس ختم ہو جائے گا. جی ہاں بالکل، یہ کورس ختم ہو جائے گا. آپ دعا فرمائیں اور کوشش کرتے رہیں، جو سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھتے رہیں. کلاس ختم ہو جائے لیکن آپ لوگ نہیں ختم ہوں. آپ لوگوں کی پریکٹس ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کی کوششیں اور آپ کی محنتیں ختم نہیں ہونی چاہیے. عبداللہ کہہ رہے ہیں فی یوم اخیر اتکلم معک یا سیدی، انشاءاللہ نتکلم باللغة العربیہ انشاءاللہ. کیا ہم یہ عربی بولیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی؟ نعم، عندما انتم تتکلمون بالفصحى معهم انشاءاللہ هؤلاء كلهم يفهمون لغتكم انشاءاللہ عز وجل. ما معنی عامیہ؟ عامیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو فصحى نہ ہو. فصحى کیسے کہتے ہیں کہ فصحى جو قرآن کے مطابق، یعنی قرآن سے صرف و نحو اور عربی گرامر کے مطابق جو لغت ہو اس کو فصیح کہتے ہیں. اور جو اس سے ہٹ کر ہو، جیسے ہماری اردو کا حال ہے آج کل، جو ہم فصیح نہیں بولتے تو اس کو عامیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 کے بعد یہ کورس ختم ہو جائے گا. جی ہاں 3 بجے یہ کورس ختم ہو جائے گا. عمومی زبان رائج. ٹھیک ہے، محمد حبیب نے اس کی وضاحت کر دی ہے، محمد سلمان رضا کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حوار ہمارے مکمل ہوئے. اور آج ہم نے پھر دعا نہیں سیکھی، تو انشاءاللہ کل ہم فرسٹ ٹائم آ کر پہلے دعا سیکھیں گے. آپ یاد دلا دیا کریں کمنٹس کے اندر، کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو اس میں ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، سبق پورا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم آتے ہی پہلی فرصت میں دعائیں سیکھیں گے، 2 دعائیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سبق بھی پڑھیں گے اور ہم کچھ نئی چیز لائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے. تو کوشش کرتے رہیے گا، کورس ختم ہو جائے لیکن آپ لوگوں کی محنتیں، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ لوگوں کی محنتیں ختم نہیں ہونی چاہیے. اللغہ عندما انتم تتکلمون فتتقنون فی اللغة العربیہ. سید آصف رضا کہتے ہیں لیکن لو نذهب الى البلدان العرب هم يتكلمون العامیہ معنا فماذا نفعل؟ الحمدللہ عرفت شوء امارتی. لیکن عامیہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بھی ایک الگ انہوں نے اس کے قواعد بنا دیے ہیں، عامیہ کے بھی انہوں نے قواعد بنا دیے ہیں. تو ماحول سے ہی چیز آتی ہے. اگر آپ کو یہاں فصحیٰ کا ماحول مل رہا ہے تو یہ فصحیٰ سیکھیں گے آپ، اور اگر عامیہ کا ماحول ملے گا تو عامیہ ملے گی. اسامہ رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام احباب اختتام پر میسنجر پر ایک گروپ بنا لیں تو ایک دوسرے سے مربوط رہیں گے. کوشش کریں، گھر میں بات کریں، گھر والوں کو سکھائیں، دوست احباب کو سکھائیں. استاد محترم پلیز بی کائنڈ اپنا واٹس اپ نمبر سینڈ فرما دیں. تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اگر میں نے واٹس اپ نمبر دے دیا تو جتنے لوگ دیکھیں گے تو پھر میرے لیے بہت آزمائش ہو جائے گی. تفضل کا آپ نے برائے مہربانی بتایا تھا. اصل میں تفضل ایسا لفظ ہے کہ اس کا موقع کی مناسبت سے ترجمہ ہوتا ہے. جیسے ہم ایک دکاندار کہتا ہے بائے خریدار کو، یعنی بائے جو ہے دکاندار بیچنے والا مشتری کو کہتا ہے تفضل القلم، تو اس سے مراد ہوگا کہ خذ القلم. اور اگر میں کہتا ہوں آپ کو تفضل یعنی بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوں تو وہاں پر مراد ہوگا کہ اجلس. تو یہ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو موقع کی مناسبت سے استعمال کر سکتے ہیں. محمد رمضان اطاری کہتے ہیں یہ 12 سلسلے اکٹھے کہاں سے مل سکیں گے؟ 12 ہی سلسلے آپ کو یہیں اسی فیس بک پیج پر مل جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ کریم ہمیں عربی زبان کے ساتھ محبت، شوق اور ذوق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.